السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز کا پڑھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے 700 بار سے بھی زیادہ نماز پڑھنے کا حکم عطا فرمایا ہے۔ جو قرآن پاک میں بات آتی ہے وہ نماز کو قائم کرنے والی بات ہے، کہ آپ نماز کو قائم کرو۔ یہ نہیں ہے کہ بھئی یہ نماز پڑھو۔ قائم کرنے کا مطلب ہے کہ 5 وقت کی نماز کو متواتر پڑھتے رہو اور کوئی ناغہ نہ کرو۔ تو اس لیے قائم کرنے کا، جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں مینٹین کرو، یعنی جیسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ یاری لگاؤ تو پھر اس کو نبھاتے رہو۔ تو یعنی اس طرح نماز کو مسلسل پڑھتے رہو، اور باادب اور خشوع و خضوع کے ساتھ، بڑے ادب کے ساتھ، قرینے کے ساتھ، پاک صاف ہو کر۔ نماز کا نہ پڑھنا بندے کو اسلام کی حدود سے دور کر دیتا ہے۔ نماز جو بندہ پڑھتا ہے وہ شیطان کے چہرے کو سیاہ کر دیتا ہے۔ جس طرح نماز شیطان کے چہرے کو سیاہ کر دیتی ہے، اسی طرح صدقہ جو ہے وہ شیطان کی کمر کو توڑ دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ گویا جس نے نماز پڑھنا چھوڑ دیا، اس نے دین کا ایک ستون گرا دیا۔ تو پھر دین کی عمارت کیسے رہ سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنا اور حصول علم کے سلسلے میں دوستی رکھنا اخوت اور بھائی چارہ پیدا کرتا ہے۔ اسی طرح علماء کا احترام شیطان کی جڑ کاٹ دیتا ہے۔ جو عالم دین ہوتے ہیں، یعنی عالم جو باعمل ہوتے ہیں، نیک ہوتے ہیں، ان کی صحبت بندے میں بہت بڑی تبدیلی لاتی ہے، اور وہ بندہ شیطان کے خلاف چٹان بن جاتا ہے۔ اس طرح شیطان جو ہے وہ آدمی سے اتنا دور ہو جاتا ہے جتنی سورج کی طلوع اور غروب ہونے کی جگہ ہے۔ ترمذی شریف میں حدیث ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، 5 نمازیں پڑھو، ماہ رمضان کے روزے رکھو، اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اور اپنے حاکم سے جو کتاب و سنت کی پابندی کرتا ہو اس کی اطاعت کرو، اور اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اسی طرح مسند احمد میں، بخاری، مسلم اور ابو داود اور نسائی میں حدیث ہے، صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ اور محبوب ترین عمل وقت پر نماز کا ادا کرنا ہے، پھر اس کے بعد والدین کے ساتھ نیکی کرنا، اور پھر اس کے بعد اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ترین عمل کون سا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز اپنے وقت پر پڑھنا، اور جس نے نماز چھوڑ دی اس کا کچھ دین نہیں ہے، اور نماز دین کا ستون ہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی حالت میں تھے، دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے ان سے کہا گیا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ انہوں نے فرمایا، ہاں ٹھیک ہے، جو نماز کو ضائع کر دے اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی حالت میں نماز قائم کی،
کہ ان کا خون بہہ رہا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ اول وقت میں نماز پڑھتا ہے تو وہ آسمان میں اس حال میں جاتی ہے کہ اس کا نور عرش تک جا رہا ہوتا ہے، اور اس کے پڑھنے والے کے لیے قیامت تک بخشش کی دعا کی جاتی ہے، اور اسے کہتی ہے نماز، اللہ تیری حفاظت کرے جیسا کہ تو نے میری حفاظت کی۔ جب کوئی آدمی یا عورت بے وقت یعنی انتہائی تاخیر کے ساتھ نماز پڑھتی ہے یا پڑھتا ہے تو وہ آسمان پر اس حالت میں جاتی ہے، یعنی نماز آسمان پر اس حالت میں جاتی ہے کہ اس پر اندھیرا چھایا ہوتا ہے۔ آسمان پر پہنچتی ہے تو پرانے کپڑے میں لپیٹ کر اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ وقت کے بعد پڑھی جانے والی نماز قبول نہیں ہوتی۔ ابو داؤد میں حدیث موجود ہے۔ جس نے نماز کی حفاظت کی اسے اللہ تعالیٰ 5 انعام و اکرام عطا فرمائے گا۔ پہلی بات، تنگی دور فرما دے گا۔ دوسری بات، عذاب قبر کو دور کر دے گا۔ تیسری بات، اسے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملے گا۔ اور چوتھی بات، وہ پل صراط پر بجلی کی تیزی سے گزر جائے گا۔ اور پانچویں بات کہ بغیر حساب کتاب کے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح فرمایا کہ جس نے نماز میں غفلت اور سستی کی اسے 15 سزائیں ملیں گی۔ 5 سزائیں دنیا میں ملیں گی، 3 سزائیں موت کے وقت ملیں گی، 3 سزائیں قبر میں ملیں گی، اور 3 قبر سے نکلتے وقت ملیں گی۔ تو جو سزائیں اسے دنیا میں ملیں گی اس میں پہلی ہے کہ اس کی عمر سے برکت ختم کر دی جائے گی۔ دوسری بات کہ اس کے چہرے سے صالحین کی نشانی ختم کر دی جائے گی، یعنی اس کو چہرے کو دیکھ کر یہ نہیں لگے گا کہ یہ نیک بندہ ہے۔ اس کے اعمال ثواب سے محروم رہیں گے، اور اس کی دعا آسمان تک نہیں پہنچے گی۔ اسی طرح نیک بندوں کی دعا اس کے حق میں قبول نہیں ہوگی۔ موت کے وقت جو بندے کو سزائیں ملیں گی، جو نماز کو دیر سے ادا کرتا ہے یا چھوڑ دیتا ہے، تو موت کے وقت وہ ذلیل ہو کر مرے گا یا مرے گی، بھوکا مرے گا، پیاسا مرے گا، اگر ساری دنیا کے سمندر بھی پی جائے تب بھی پیاسا رہے گا۔ اسی طرح قبر میں جو سزائیں ملیں گی، پہلی سزا ہوگی کہ قبر اس پر تنگ کر دی جائے گی، حتیٰ کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ ٹوٹ کر ایک دوسری میں پیوست ہو جائیں گی۔ دوسری سزا اس کو ملے گی کہ اس کی قبر میں آگ جلائی جائے گی، اور وہ دن رات انگاروں میں پڑا رہے گا یا پڑی رہے گی۔ تیسری بات، اس کی قبر میں اژدہا یعنی سانپ بہت بڑا مسلط کر دیا جائے گا۔ یہ سانپ اتنا زہریلا ہوگا کہ اس کے زہر کی وجہ سے اس کے سر کے بال جو ہیں وہ گر جائیں گے اور وہ گنجا ہو جائے گا، اور اس لیے اس کو عام طور پر جب کہا جاتا ہے کہیں گے گنجا سانپ اس کی قبر میں ہوگا۔ شدید زہریلا ہوگا، اس کی آنکھیں آگ کی ہوں گی، اس کے ناخن لوہے کے ہوں گے، ہر ناخن کی لمبائی 1 دن کا سفر ہوگی۔ یہ اژدہا مردے سے کلام کرے گا اور کہے گا، میں گنجا سانپ ہوں، مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ تجھے نماز ضائع کرنے کے جرم میں
یعنی صبح کی نماز ضائع کرنے کے جرم میں صبح سے لے کر طلوع آفتاب تک مارتا رہوں، پھر تجھے نماز ظہر کے نہ پڑھنے پر ظہر سے عصر تک سزا دوں، پھر تجھے عصر کے نہ پڑھنے پر عصر سے مغرب تک مارتا رہوں، پھر مغرب کے نہ پڑھنے پر مغرب سے عشاء تک تجھے سزا دیتا رہوں، اور عشاء کی نماز قضا کرنے پر تجھے میں عشاء سے لے کر فجر تک اسی طرح سزا دیتا رہوں۔ تو یہ اللہ کا مجھے حکم ہے جو میں پورا کرتا رہوں گا۔ جب یہ اژدہا ڈسے گا اور مارے گا تو آدمی زمین کے اندر 70 گز تک ڈھس جائے گا، 70 گز تک نیچے زمین میں چلا جائے گا۔ چنانچہ آدمی یا عورت قبر میں قیامت تک یہ عذاب پاتے رہیں گے۔ قبر سے نکل کر جب قیامت کے میدان میں آئیں گے تو وہاں کیا سزا ملے گی؟ پہلی بات کہ ان پر حساب میں سختی ہوگی، دوسری بات رب تعالی غضبناک ہوگا، اور تیسرا کہ وہ دوزخ میں جائیں گے۔ اسی طرح روایت میں ہے کہ قیامت کے دن وہ آدمی جو نماز نہیں پڑھتا ہوگا وہ ایسے آئے گا کہ اس کے ماتھے پر یہ باتیں لکھی ہوں گی۔ پہلی بات، اللہ تعالیٰ کے حق کو برباد کرنے والے۔ دوسری بات، اللہ کے غضب کے ساتھ مخصوص لوگ۔ تیسری بات، جس طرح تو نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کا حق برباد کیا، آج تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہے۔ تو یہ باتیں اس کے چہرے پر لکھی ہوں گی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا، ایک آدمی لایا جائے گا، اسے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اسے دوزخ میں ڈالنے کا حکم دے گا۔ وہ بندہ اللہ تعالیٰ سے دوزخ میں جانے کی وجہ پوچھے گا، تو اللہ تعالیٰ اسے فرمائے گا نماز تو دیر سے جو پڑھتا تھا، اس وجہ سے تو جہنم میں جا رہا ہے۔ ایک بار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو فرمایا کہ یہ دعا کیا کرو، اللہم لا تدعو فینا شقیا ولا محروما، اللہم لا تدعو فینا شقیا ولا محروما، اے اللہ ہم میں سے کسی کو بھی بدبخت اور محروم نہ کر دینا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانتے ہو کہ بدبخت اور محروم کون ہوتا ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ جو نماز کو چھوڑ دیتا ہے وہ بدبخت اور محروم ہوتا ہے۔ روایت میں ہے کہ قیامت کے دن نماز کو چھوڑنے والے کا چہرہ سیاہ ہوگا۔ دوزخ میں ایک وادی لملم ہے، اس میں سانپ ہیں، ہر سانپ اونٹ کی گردن کے برابر موٹا ہے، ایک ماہ کی مسافت کے برابر لمبا ہے۔ یہ سانپ جو ہے یعنی 1 مہینہ تک چلتے رہیں جتنا آپ چل لیں گے اتنا لمبے سانپ ہیں وہاں پہ۔ وہ ان کو ڈسیں گے جو نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، اور اس سانپ کا زہر جو ہے جسم میں 70 سال تک گردش کرتا رہے گا اور جوش مارتا رہے گا، پھر اس کا گوشت بندے کا اس سانپ کے زہر کی شدت کی وجہ سے زرد پڑ جائے گا۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بنی اسرائیل کی ایک عورت آئی، عرض کرنے لگی، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، میں نے سخت گناہ کیا ہے اور توبہ بھی کر لی ہے۔ آپ علیہ السلام میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرا گناہ معاف کر دے اور میری توبہ قبول فرما لے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، تیرا گناہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے زنا کیا اور بچہ پیدا کیا، پھر میں نے اس بچے کو قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، نکل جا اے بدکار، کہیں آسمان سے آگ نہ برس پڑے اور تیری بدبختی کی وجہ سے ہمیں نہ جلا دے۔ یہ شکستہ دل عورت وہاں سے چلی گئی اور اس کے فوراً بعد جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے آ گئے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، آپ علیہ السلام نے توبہ کرنے والی کو کیوں دور کر دیا؟ کیا تم کو اس سے برا آدمی نہ بتا دوں؟ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو بتایا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، ہاں اے جبرائیل علیہ السلام، اس عورت سے بھی بڑھ کے بھی کوئی اور بڑا گناہ گار ہوتا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، جو بندہ جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیتا ہے وہ اس سے بھی بڑا گناہ گار ہوتا ہے۔ نماز میں سستی کرنے والوں کی قبر میں آگ بھی لگتی ہے۔ کئی واقعات موجود ہیں۔ نماز دیر سے پڑھنا نماز نہ پڑھنے کے مترادف ہے۔ نماز پر ہمیں مکمل توجہ دینی چاہیے اور وقت پر نماز کا ادا کرنا ہی اللہ کے ہاں ہمیں مقرب بنا سکتا ہے اور پھر اللہ کی قربت کے دروازے کھلتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی قربت عطا فرمائے اور ہمیں 5 وقت کا مکمل نمازی بنا کے اپنی رحمت کے ساتھ یہ دنیا اور آخرت کی ہماری دنیا کو منور فرمائے۔ آمین۔